اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف مخصوص اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ حمد و سپاس ہے اس خلاق العلیم کے لیے جس نے تمام عجائبات کو خلق کیا اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ وہ پروردگار عالم، وہ رب العالمین لائق حمد و ثنا ہے جس نے انسان کو عقل دے کر، اختیار دے کر خلق فرمایا، اور اختیار کے ساتھ ساتھ اس مالک کائنات نے ہدایت کے راستوں کو روز اول سے ہمارے لیے واضح کر دیا۔ بس اس مالک کائنات نے حلال و حرام، دین و شریعت و انبیاء، کتابیں، اوصیاء کو اپنے طرف سے انتخاب کیا تاکہ اس کا بندہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ خدائی ہے جس نے اپنے طرف سے رسول کو انتخاب کیا ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ، اور مقصد یہ ہے کہ وہ دین حق جو رسول لے کر آئیں گے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کے لیے یہ ناگوار ہے، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے روز اول سے انسان کو خلق کیا، عقل دے کر، اختیار دے کر، ہدایت کے ساتھ، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ہر زمانے میں ہر نبی کے مخالفت کرنے والے لوگ زیادہ تعداد میں ملے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو اذیتوں اور سازشوں کا شکار بننا پڑا۔ وہ مالک کائنات اس آیت میں واضح کر کے کہتا ہے کہ جو دین حق لے کر آئے گا اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے دین کے، خدا کے دشمن ان کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اس مالک کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے ایسے ہادیوں کو انتخاب کیا جس کے وجہ سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ مگر جب تمام زمانہ مخالف ہو گیا، اس کے باوجود یہ انبیاء، یہ اوصیاء وہ تھے جنہوں نے اپنے مشن پر گامزن رہ کر کامیابی کو حاصل کیا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو پروردگار عالم نے ہر زمانے میں انبیاء کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو انتخاب کیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے لیے سنتے ہیں اور روایت بھی ہے کہ جناب موسیٰ کے لیے ہارون کو انتخاب کیا کہ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے کاموں میں مدد کرے۔ تمام دنیا اگر عورتوں کو ضعیف اور کمتر سمجھے، مگر وہ پروردگار عالم جو خلاق العلیم ہے وہ جانتا ہے کہ عورتوں میں ایسی قوت و قدرت ہے، لہٰذا انبیاء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ نے عورتوں کو انتخاب کیا۔ قرآن کریم اعلان کر کے کہتا ہے، جب حضرت آدم کا بیان ہے تو اللہ اعلان کر کے کہتا ہے انت وزوجک، آدم اور ان کی زوجہ کو اللہ نے جنت میں رہنے کے لیے کہا، اور حضرت آدم کی نبوت میں ان کی زوجہ ان کے ساتھ دیتی رہی، سپورٹ کرتی رہی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو اکثر جگہوں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے تو مسیح یا عیسیٰ ابن مریم آیا ہے، تو عیسیٰ کے ساتھ ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ کبھی پروردگار عالم کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ ہے، سچ بولنے والی ہے، لہٰذا اس کا بیٹا نبی ہے۔ کبھی قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یا مریم
ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چنا ہے اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ کیا، اور تمام عالم کے عورتوں پر ہم نے تمہیں بلند کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ دینے والی مددگار یہ ماں تھی، تو مددگار نبوت کے یہ عورت بنی، یہ ماں بنی۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے علاوہ وہ نبی کا ذکر بھی قرآن میں ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے انبیاؤں میں سے ہے، جن کا مرتبہ بلند ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلماتہ فاتمہن، جب اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم کا رب نے ان کو امتحان کرنا چاہا اور امتحان کرتے رہے اور وہ ہر مرحلے میں کامیاب ہوتے رہے، اور کامیاب ہونے کے بعد ان کا مرتبہ بلند ہوا۔ روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ پہلے مرحلے میں وہ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، پھر نبی اللہ ہوئے، پھر رسول اللہ ہوئے، پھر خلیل اللہ ہوئے، اور آخر میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امامت کے عہدے پر فائز کروں گا، کیونکہ اتنے امتحانات سے جناب ابراہیم گزرے اور جناب ابراہیم کامیاب ہوئے۔ ویسے قرآن کریم میں تقریباً 69 ٹائمز، 70 کے قریب 69 مرتبہ جناب ابراہیم کے نام کا ذکر ہے، اور جناب ابراہیم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ دشمن جناب ابراہیم کی بارے میں سازش کرتے رہے، یہاں تک سب کو پتہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس عظیم مشکل امتحان سے بھی وہ کامیاب ہو کر نکلے۔ جناب ابراہیم کے اس کامیابی میں مدد کرنے کے لیے پروردگار عالم کے طرف سے مدد اگر ابراہیم کے لیے ہے تو کون ہے؟ تو قرآن آواز دے کر کہتی ہے وَإِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی ہمیشہ قائم ان کے ساتھ دیا کرتی تھی۔ ہاں، یہ جناب سارہ کے بارے میں ذکر قرآن کریم میں ہے کہ ہر مرتبہ سارہ اپنے شوہر کی قدم قدم پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ یہ وہ خاتون تھی جو ظاہری حسن کمال کے ساتھ روحانی کمال و جمال کے حامل تھی، ایمان میں پختہ اور بلند تھی، اور ہر مرتبہ وہ اپنے شوہر کا اور نبوت کا ساتھ دیتی رہی، چاہے دشمن چاروں طرف سے جناب ابراہیم کو گھیرے ہوئے تھے، مگر جناب سارہ کا سپورٹ اور تعاون ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی جس کے اس مدد، اس رسالت کی تعاون کو اللہ نے اتنا پسند کیا۔ تمام امتحانات سے جب ابراہیم گزر رہے تھے تو جناب سارہ ان کا ساتھ دیتی رہی، اور ایک وقت بھی آیا جب قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بشارت دی۔ ہاں، یہ جناب سارہ وہ تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ فرشتوں سے ہم کلام ہوئی تھی، فرشتوں سے یہ باتیں کرنے کا ان کے پاس وہ بلند مرتبہ انہوں نے پایا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی۔ اور یہ مومنہ وہ ہے کہ جب فرشتہ خبر لے کر آتا ہے کہ اس پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایک بیٹا انتخاب کیا اور تمہیں ایک صاحب اولاد بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہنس پڑی اور وہ کہتی ہے کہ کیا میں کیا میں بچہ اس ایج میں کیا میں صاحب اولاد ہو سکتی ہوں؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، جب میں بوڑھی ہو چکی، وَبَالِي، اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی دراز عمر میں
80 سے زیادہ سال کی عمر میں کیا میں صاحب اولاد ہو سکتی ہوں؟ اور پھر وہ کہتی ہے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے۔ ہاں، پروردگار عالم نے جناب سارہ کی اس رسالت کی مدد کو دیکھ کر اب انعام جب دینا چاہا تو کہتا ہے وہ رب العالمین، میں تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ وہ بھی نبی خدا ہوگا، نام اسحاق ہوگا۔ اور اب جناب سارہ نبی کی ماں بھی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ نبوت کی تربیت کرنے لگی، اور اس طریقے سے رسالت پروردگار میں مددگار بنی رہی۔ یہ جناب ابراہیم کے لیے اگرچہ دشمن بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ اپنی رسالت کے مددگار کو اپنی طرف سے انتخاب کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کی زندگی میں دوسری مددگار، ہاں، وہ خاتون تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، جو ہاجرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جناب ابراہیم کو جب اللہ نے امتحان کرنا چاہا تو جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ تمہیں ہاجرہ کو اور اپنے نور نظر اسماعیل کو لے کر ایک دور علاقے میں چلے جانا ہوگا۔ تو جناب ابراہیم نے سوال کیا وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ نے کہا وہاں ہمارا حرم ہے۔ جبریل آئے اور ان کو لے کر چلے، اور جب وہاں پہنچے تو جناب ہاجرہ نے دیکھا کہ تمام تر علاقہ ویران ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ ایک پتا ہے، نہ آب و گیا ہے۔ تو یہ گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، وہاں شوہر پلٹ کر واپس جانے لگتے ہیں تو پوچھتی ہے اپنے شوہر سے ہاجرہ کہ کس کے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس اس کے آگے ہاجرہ کچھ نہیں کہتی۔ رضا و تسلیم کی مجسمہ ہاجرہ توکل اپنے معبود پر کرتی رہی، اور ہمت جٹا کر تمام دنیا کے لیے مثال بن گئی کہ جو سمجھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ عورت ضعیف ہے، اب وہ مثال پیش کرتی ہے ہاجرہ۔ ایک طرف سے حکم خدا کی پابندی، حکم خدا کی اطاعت کرنا اس پر واجب ہے، ایک طرف سے ننھے بچے کی پیاس سے حالت دیکھ کر ماں تڑپ جاتی ہے، کبھی یہاں دوڑتی ہے، کبھی وہاں دوڑتی ہے، اور اس دوڑنے کو اور اس ہمت کو جب وہ مالک کائنات مشاہدہ کرتا ہے تو بچے کے قدموں کے نیچے تو پانی کو اللہ جاری و ساری کرتا ہے، آج تک ہی نہیں، تا قیامت وہ پانی جاری رہے گا۔ اور وہ مقام جہاں اس خاتون کو اللہ نے دوڑتے ہوئے دیکھا، اس مقام کو اللہ نے اپنی عبادت گاہ اور قربت الہی کا مرکز بھی قرار دیا، اور حج کا ایک اہم ارکان قرار دیا۔ یہ تھی ہاجرہ جس نے جناب اسماعیل کی پرورش کی، اور اس کے باوجود کہ جناب اسماعیل کے پاس دشمن بہت تھے، وہ دین خدا اور مقصد الہی کو آگے بڑھاتے رہے۔ جناب ابراہیم کے بعد جو عظیم نبی کا ذکر کرنا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جناب موسیٰ کی زندگی بہت سخت تھی کیونکہ دشمن بہت زیادہ طاقتور تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی دشمن قتل کرنا چاہتا تھا۔ ماں گھبرا گئی۔ جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جبکہ وحی کا لفظ صرف انبیاء کے لیے ہے، انبیاء مرد ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کی طرف وحی نازل کی، موسیٰ کی ماں کی طرف میں نے وحی نازل کی، اور میں نے پیغام دیا کہ میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا، بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہمت کرے۔ بس یہ ماں نے ہمت کر کے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کیا، مجسمہ توکل بن گئی۔ وہاں بہن آگے بڑھی، صندوق کا پیچھا کرتی رہی، اور ہمت کے ساتھ ایسا انتظام کیا کہ ماں کو بھی سکون ملے اور خود بھی مطمئن ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ آیا،
وہاں صندوق کو اٹھانے کے لیے، صندوق کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں خاتون تھی جو ملکہ تھی، فرعون کے امرأۃ فرعون۔ آسیہ نے اپنے باہوں کو پھیلایا، اس بچے کو سینے سے لگایا، اور آسیہ وہ تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کل ایمان تھی۔ اور شوہر اس کا کون تھا؟ فرعون تھا، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ اس کے باوجود کہ کفر کے سائے میں پلی اور رہی، اس کے باوجود وہ اپنے پروردگار کے معرفت کو یوں حاصل کرتی ہے کہ تمام مخالف اور تمام دشمنوں کے درمیان اپنے ایمان کے استقامت کے ساتھ باقی رہی، اور موت سے بھی نہیں گھبراتی ہے۔ پروردگار عالم ان کے تعریف میں کہتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للمؤمنین امرأۃ فرعون۔ تمام مومن مرد اور عورت کو مثال جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں مثال دوں گا، تو کس کی مثال دوں گا؟ آسیہ کی ایمان کی مثال دوں گا، کہ تمام مرد و عورت کے لیے یہ مثال بن گئی کہ کس طریقے سے اپنے رب پر توکل کر کے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تمام دشمنوں اور رسول کے دشمن کے باوجود اللہ مددگار جب چنتا ہے تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہی ہیں جو مدد کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آخری نور کو ظاہر کرنا تھا، وہ پروردگار عالم جب چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کو زمین پر، حبیب کے نور کو زمین پر ظاہر کرے، تو کبھی آمنہ اور کبھی حلیمہ کے ذریعے سے ان کے نور کو روشن کیا۔ اور اس کے بعد جب وہ جوانی کے عالم پر پہنچ گئے تو پروردگار عالم نے جب نظر دوڑایا تو ایک ایسے خاتون کو انتخاب کیا جو جاہل عربوں کے درمیان تو تھی، بد اخلاق اور بے دین تھے، اور وہ تمام کی خوبی یہ تھی کہ تمام بے دین اور بد اخلاق لوگ ان کو اگر پکارتے تھے اور پہچانتے تھے تو طاہرہ کے نام سے پہچانتے تھے۔ لہٰذا وہ طاہرہ نے جب دیکھا رسول کے اندر نور ایمان کو پہچاننے کے بعد یہ دنیا کے دولت کو اور دنیا کے مال کو ٹکراتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دولت کے بجائے ایمان کے نور اور ایمان کی دولت کو پسند کرتی ہوں۔ اب ملکۃ العرب آئی ہے تو کس کے گھر میں آئی ہے؟ یتیم عبداللہ کے گھر میں آئی، تمام سادگی کے ساتھ خدمت کرتی رہی، اور ایسی خدمت کرتی رہی کہ رسول غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں عبادات اور مناجات کرتے تھے، گھر میں خدمت کرتی تھی، اور جب وہ غار حرا میں رسول رہتے تھے تو یہ آگے جاتی تھی، پتریلے اور طولانی فاصلے کو طے کر کے رسول کے پاس جا کر رسول کو غذا فراہم کرتی تھی، تمام تر کوشش کرتی تھی رسول کے آرامش اور آسائش کے لیے۔ اور اس وجہ سے وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ رسول کی زندگی میں دنیا سے رحلت کر گئی، سختیوں کو برداشت کرتی تھی، رسول کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے سوال کیا خدیجہ کو ہر وقت تم یاد کر کے کیوں گریا کرتے ہو؟ کہا جب تک زندہ رہوں گا خدیجہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ اور وہ 3 سبب بتاتے ہیں۔ کہا جب تمام دنیا کے لوگ میری باتوں کو جھٹلاتے تھے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے، میرا یقین نہیں کرتے تھے، تو سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی جو مجھ پر ایمان لائی اور میری باتوں کا یقین کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں رسول کہ دوسری بات یہ تھی کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو خدیجۃ الکبریٰ نے تمام تر مال کو اسلام کے راہ میں دے دیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تمام دنیا مل کر مجھے ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے
تو پروردگار عالم نے ان کو چنا اور ان کے ذریعے سے ہی مجھے اولاد عنایت کیا۔ اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، تو وہ مالک کائنات نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور خدیجہ کے ذریعے سے مجھے فاطمہ عطا کی۔ اور یہ فاطمہ کیسی تھی؟ تو رسول کہتے ہیں کہ ننھی سی بچی تھی، جب 5 یا 6 سال کی تھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ خدمت یوں کرتی تھی کہ بابا کی خدمت کے علاوہ اسلام کی خدمت کرتی تھی۔ رسول کہتے ہیں کہ جب میں تھکا ہارا زخموں سے چور باہر سے آتا تھا گھر پہ، تو یہ بچی مسکراتی تھی، میرے زخموں کو مرہم لگاتی تھی، میرے حوصلے کو بلند کرتی تھی، اور اس کے بعد دوسرے دن جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میں تر و تازہ ہو کر نئی قوت لے کر نکلتا تھا۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ اس وجہ سے رسول کہتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری رسالت کا ایک اہم رکن ہے۔ اور یہ فاطمہ تھی کہ ایک مرتبہ گود میں بچہ لے کر بیٹھی ہے، بہت خوش ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کبھی بوسہ دیتی ہے، کبھی مسکراتی ہے۔ وہاں رسول کے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ رسول کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رسول گریہ کر رہے، فاطمہ دیکھتی رہی۔ رسول نے کہا اے بیٹی فاطمہ، ابھی جبریل نازل ہوئے، اس بچے کے بارے میں خبر دی، اس حسین کو جسے تم پیار کرتے ہو، اس کے بارے میں کہ یہ سخت ترین امتحان سے گزرنے والا ہے۔ فاطمہ گھبرا گئی تو کہا کہ یہ حسین ہیں جو تنہا ہوں گے اور دور دراز بیابان میں اس طریقے سے نرغ اعدا میں گرفتار ہوں گے، وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، حسین بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیے جائیں گے۔ فاطمہ گریہ کرتی رہی، بابا نے صبر کی تلقین کی، اس کے بعد میں اس وقت سے فاطمہ نے حسین کو پروان چڑھایا تو اس عظیم قربانی کے لیے۔ کبھی زینب سے کہتی تھی اے بی بی زینب اپنے بھیا کا خاص خیال رکھنا، وصیتیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے جب رسول کا نواسہ مدینے سے نکلنے لگا تو زینب کو آواز دے کر کہتا ہے کہ زینب ساتھ چلو، ماں بھی ساتھ چلے گی۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ قافلہ چلا اور وہ وقت بھی آیا جب تمام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، تمام عزیز بھی شہید ہو گئے۔ آخری وقت آیا، حسین داخل خیمہ ہوئے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے زینب اہل حرم تمہارے حوالے، ہاں میری بچی کا خاص خیال رکھنا، سید سجاد کا خاص خیال رکھنا۔ بس اس وقت سے زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی کی بیٹی کبھی عباس بنتی ہے، کبھی اکبر بنتی ہے، کبھی بچوں کو سنبھالتی ہے، کبھی ماؤں کو تسلی دیتی ہے۔ یہ وہ زینب تھی جو آگے بڑھ کر امامت کا سہارا بن کر جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو اور سید سجاد کو نکالتی رہی، کوفے کے اور شام کے راستوں کو طے کرتی رہی۔ کبھی گھبراتی تھی زینب تو ایک مرتبہ مدینے کے طرف رخ کر کے کہتی تھی واہ محمدہ، کبھی نجف کے طرف رخ کر کے کہتی تھی واہ علیہ، کبھی اپنے بھیا کی پریشانی اور مظلومیت کو یاد کرتی تھی تو کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ شہیدہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہم سب سے اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔